السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري يفقهوا قولي۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اشہد ان لا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ محمد۔ حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة۔ حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ حی علی الفلاح، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ، صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم حمید مجید۔ بارک علی محمد علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمدا الوسيلة والفضيلة مقام محمودا الذي الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ونبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی
لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ واجب الاحترام سامعین کرام، اے گزشتہ دنوں کے اندر حسبہ بل کے بارے جدوں عدالت عالیہ درخواست چل رہی تھی، اس ویلے قرآن مجید اور دین دے بارے کچھ ایسیاں گلاں سامنے آئیاں جہدے بارے سمجھا بھی اگر یہ وضاحت نہ ہوئی تو غلط فہمیاں کوئی تازہ نہیں پرانیاں تے دین ہی انہوں نے ہلا کے رکھ دیتا۔ یعنی اتنے پڑھے پڑھے لکھے لوگ جڑے تھی انہوں نے کیا کہ جدو قرآن آندا لا اکراہ فی الدین، دین کوئی سختی نہیں، اس تو کوئی ننگا نچدا پھردا شراباں پیندا زنا کردا کاہدا حسبہ بل بناؤنا، قرآن آندا لا اکراہ فی الدین، دین کوئی زبردستی۔ یعنی قرآن مجید چو ایک ایسا ہتھیار لب لیا کہ جس سارا دین اور اخلاق اور شریعت جڑی تباہ کر کے رکھ کہ دین آندا جی لا اکراہ فی الدین۔ ایت تد میں پڑھی اور اسی طرح ہی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اینوں بڑا ورتیا گیا کہ قرآن پاک تاندا اللہ دے رسول رحمۃ للعالمین ہے، کدے لی سوٹے پھڑ کے پھرنا، کوئی شراب خانہ کھولے کوئی چکلا کھولے، جو ہوندا رہے وہ رحمۃ اللہ، اگے جا کے آپے لوگ بھگتے پھریں گے حضور رحمۃ للعالمین۔ یہ بھی ایت استعمال ہوئی سپریم کورٹ۔ اسی طرح اور بھی کچھ گلاں کہیں گی پھر دین اسلام جڑا نا یہاں چیزاں کوئی دخل نہیں دینا، کوئی نماز پڑھے نہ پڑھے، روزہ رکھے نہ رکھے، حج کرے نہ کرے، زکوٰۃ دے نہ دے، حقوق العباد کوئی نہیں اسلاماں دا، حقوق اللہ حقوق العباد ہے کہ کوئی کسی دا کچھ مارے نہ، کسی قتل نہ کرے، کوئی چوری نہ، حقوق العباد یہ ہے فکر۔ اے حقوق اللہ دا معاملہ تے ایک آدمی دا ذاتی معاملہ، وہ کرو گا آپ ثواب پاؤ گا، نہ کرو گے جہنم جاندہ پھرو، کسی نو کہن دی لوڑ نہیں کہ نماز پڑھ دے، نہیں پڑھدا تو سختی کرے۔ اے دو تین غلط فہمیاں تے ایسیاں جڑیاں وہ ججاں دے ذہن چ شاید تواڈے چوں کئیاں دے ذہناں چوں، جتنا اسلام جڑا نا انہوں این رکھ کے نا بارود دیا سلائی لگائی پک کر کے سارا دین اڑا۔ تو اس پاروں انہاں آیتاں دے بارے خطبے دینے لازم ہے کہ حضور رحمۃ للعالمین نے کی ہے تے لا اکراہ فی الدین کی ہے تے حقوق اللہ اور حقوق العباد دی کو ونڈ ہے گی اسلام سے، بھی حقوق اللہ جویں مرضی برباد کری پھرو تو حقوق العباد دی فکر ہے اسلام انشاءاللہ دا بیان کرنا تاکہ ہر ذہن صاف ہو، ہر مسلمان نوں پتہ لگے بے دین صحیح ہے، مڑ کے عمل دی توفیق رب دیو گا، جے رہ بھی جاؤ کوتاہی کوئی گلے رستے دا پتہ ہو کہ دین اسلام کی۔ تو لا اکراہ فی الدین کئی صدیاں تو بے ایمان لوگ لگے ہیں کہ اسلام جڑا نا یہ کھچ لیا جائے گا سارا ہی جڑا نا زور اور طاقت ہے، یہ کیا جب یہ مسکیناں دا ایک ہے دین میں ترلے منتاں کردا ہے، کسی نے کو مننا من لے پائی ورنہ اتنے کوئی زور زبردستی نہیں۔ اس سلسلے جڑی گل ذہن تواڈے بٹھاؤنی ہوئے صرف اس گل دے بارے نہیں پورے دین سمجھ، کیونکہ اکثر تسی ویکھیا بھائی کوئی ایک آیت پڑھ لیندا، کوئی ایک حدیث پڑھ لیندا، ساری گلاں وہ گرد گھما دیندا، یہ گل نوں سمجھن دا طریقہ نہیں۔ اے سارا فطور جڑا پیا نا فرقے تے گروہ اسے تو ہاں پہ دین سارے نوں نہیں کٹھا کر دے۔ 23 سال حضور نے کی فرمایا، لوگاں سن لیا حضور نے آکھیا جنہیں لا اللہ کیا جنت داخل ہو گئے، ساری عمر جنہوں نے یہ پلے پیا حضور نے فرمایا، اور جو فرمایا نا وہ کوئی نہیں، بہ 23 سال سے اور کچھ نہیں آکھیا، اتنا ہی قرآن چ لکھیا جنہیں لا اللہ کہہ لیا جنت یہ ہوئی، حضور نے حدیث فرمایا، اور کچھ نہیں فرمایا۔ یہ تفریق جڑی اللہ دے کلام تے اللہ دے رسول دے کلام ٹکڑے کر لو، ان ایک پرچون دی دکان سمجھو، جاؤ سودا خرید لے، کدی پلے بنو باقی نو پیچھے سٹو، ایس نے پورا دین برباد کرتا ہے۔ یہ تو پڑھن دا حال نہیں، عالماں تک بھی اسے تو مت ماری، وہ سارا نہیں پڑھتے بھی، حضور نے سارا کچھ کی کیا، ایک ادھا ٹکڑا ادھروں بھی لا دو، ادھروں لے کے ترے پھر اس میراسی کی طرح ہو گیا۔ صحیح پوچھو تے تیرا نماز نہیں سی پڑھتا، لوگوں نے آکھا تو نماز نہیں پڑھتا، انہیں آکھا قرآن چاہوں لا تقربوا الصلاۃ، نماز دے نیڑے نہ جاؤ۔ انہیں آکھا بھائی وہ اگے بھی ہے وانتم سکارا، کہ جدوں شراب حرام نہیں سی ادوں بے ہوش لوگ پڑھ لیں سی، وچے گالاں کڈی جاندے سی۔ اللہ نے آکھا جے اجے حرام نہیں ہوئی تو کم از کم انہاں وقتاں کو حیا کریا کرو، نشے دی حالت نماز نہ پڑھو جب تک پتہ نہ لگے بھی زبانوں۔ وہ آندا یار سارے قرآن تے تیرے پیو نے عمل کیتا، انہاں کہ میں کر لیا گاں تو کردا پیا۔ اے حال اس امت نے اور انہاں مولویاں نے قرآن نہ رسولاں نے کیتا۔ جہاں جی چاہتا ہے کدی حدیث پڑھی، اے اپنے دلاں تے لکھ لو کہ 30 سپارے جب تک قرآن دے نہیں پڑھنے، کسی آیت کا کوئی معنی نہیں کرنا۔ وہ ایویں گل کدھر دا کدھر لے جاؤ گے، 30 سپارے دسن گے بھی یہ نال ہور اللہ رسول کی کیا جڑی اسی گل بناؤن ڈے ہیں، یہ باقی قرآن نہ میل کھاندی، یہ پرزا اس مشین سیٹ ہوندا،
قرآن پاک آپ ہی کھول دوں گا، نور و مبین ہے، بالکل واضح کتاب ہے کہ جڑی گل تو کرنا ہے جھوٹ، یہ تو خواہ مخواہ گل نو اگاڑنا۔ رسول اللہ دی گل دی تشریح کرنی ہے، 23 سال دا آپ دا پڑھنا کہ آپ نے کی کچھ کیا، پھر پتہ لگو گا بجے لا الہ جنت کھڑدا تے کسے عورت تے بہتان جھوٹا لاؤنا 40 سال دی عبادت ضائع ہو جاندی۔ رسول نے بھی کیا، جس رسول نے یہ کیا بے لا الہ دا درجہ، انہیں یہ کیا بے ماں نہ زنا کرنا 36 گنا زیادہ سود دا ایک درم کھانا، تو وہ رسول اللہ دی گلاں نو بھنڈدا پھرنا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، بھی کوئی من لی تے کوئی نہ من لی۔ اے کلیہ جنوں یاد رکھو دین اسلام نو انشاءاللہ سارے فرقے مٹ جان گے، سارے جھگڑے ایتاں سارے کو ہے مگر اسی طرح کہ مخال بنایا ایک ادھی پھڑ لی باقی چھڑ۔ قرآن پورے دے پورے سامنے رکھنا، رسول کریم علیہ السلام دی ساری تعلیم نو رکھنا، پھر ویکھو گے انشاءاللہ ہر پرزا ایک دوسرے نے سیٹ ہے۔ ایک مشین ہے جہد کوئی خلل نہیں، کوئی خرابی نہیں، لوگاں آف طور پہ ہوں اگر یہ مانا ہے شاید دا کہ لا اکراہ فی الدین، جو کردہ انہوں کرن دو، اسے قرآن چاہ جاندہ بھی چور اور چور نہیں ہاتھ وٹ دو، پوچھنا والا پوچھو گا اللہ ایک گل کر، جے اب جو مرضی کردا پھر تو ہاتھ وٹن دے حکم کیوں دینا؟ پھر تو کیا قرآن دے اندر کہ زانی مرد اور عورت نو 100 کوڑے مارو اور تو انہوں ذرا ترس نہیں آنا۔ اے لفظ رب نے کہتے کہ ترس نہیں کھانا، میرے تو زیادہ مہربان کون ہے، مگر یہ ظالم جڑے نے ختم کرو، ورنہ سوسائٹی گل جو گی، سارے جسم دیر سرات کر۔ ولا تاخذکم بہما رأفۃ فی، جدوں کوڑے مارنے کوئی مہربان نہ بنے، ہو انہوں مار پیری فرمایا نہیں، میرے تو بڑے رحیم دے تسی سزا دے۔ اسے قرآن پاک نے کیوں یہ کہتا کہ جڑے لوگ اسلام لے آؤندے مشرکین عرب، یہ صرف اگر شرک چھڑ دیں انہیں تے مسلمان نہیں انہوں مننا۔ وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، نال نماز باقاعدگی نہ پڑھ اور زکوٰۃ دین اسلامی بیت المال نو، پھر تواڈے دینی پر اور یہ آیت ہے جہدے پروں حضرت ابوبکر دین اپنے زمانے جدو زکوٰۃ تو لوگ بہ گئے نا کہ نماز بھی پڑھنی ہے، کلمہ بھی پڑھنا، سارا زکوٰۃ نہیں ہونا سی اسلامی حکومت نو دینی، حضرت ابوبکر دین آ کے انہاں دے خلاف جہاد کر، چلو فوجاں مار دو نہ سارے۔ حضرت عمر دین آخیا اللہ نو من دے، رسول نو من دے، کلمہ پڑھ دے، ایہو قرآن دی آیت پڑھی حضرت ابوبکر کہ سورۃ توبہ جدوں اتری انہوں نے مشرکاں نو رب نے کی آکھیا کہ صرف شرک تو توبہ کردیاں ہویاں اسی تانوں مسلمان نہیں مننا، نماز بھی ادا کرنی پینی ہے تے زکوٰۃ نال کہی سی تے جن نے نماز اور زکوٰۃ فرق کیتا میں خدا دی قسم انہاں نال جنگ کروں گا، جب تک کہ رسی بھی جڑی نا گوڈا بن دی اٹھ دی اینی بھی کہنا زکوٰۃ نہیں دینی، میں نہیں چھڈ اڑا دینے سارے۔ اور حضرت عمر دین فرماؤں دے بعد اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھولتا بس جو اللہ نے ابو بکر نو دین دی سمجھ دیتی سانوں نے، انہاں آکھیا اے کمال ہے کہ دین نو لوگ میری زندگی چ ٹکڑے کر۔ اس تو جدو سارا قرآن پڑھی دا تے سختیاں نہیں پڑھیا، وہ دے اندر حدود ہے، سزاواں دیو، قصاص دے حکم ہے کہ جن نے قتل کیتا انہوں قتل کر دیو، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، بدلہ لین چی زندگی ہے، بے خون کرنے دا خون بہا دیو گے ساری دنیا آرام نہ سوؤں گی، بے قاتلوں نو معافیاں دیو گے سب دا جینا حرام ہو۔ یہ اس قرآن سے وہ دی یہ زیادہ اگر مانا ایک ہوے لا اکراہ فی الدین، کسی نے کہنا ہی کچھ نہیں، اے سارا قرآن جھوٹا ہو جو، تلوار پھڑی ہاتھ وڈن دیاں، زانیاں نو کوڑے مارن دیاں، زنا کرن والےاں دے خلاف ایہو جے حکم دینا، اودے نال سختی کوئی نہیں دی، جھوٹ بول قرآن پاک نہ زیادتی کر دے، یہ خطبے پھیلاونے ہیں پوری دنیا بھیجنے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین کوئی نہ ورتے، خدا دی کتاب ہے کوئی معنی نہیں، خدا دی کتاب حدود نہ پڑھی ہے، قصاص نہ پڑھی ہے، کفارہ نہ پڑھی ہے کہ جینا گناہ کیتا انہاں کفارہ، 2 مہینے جڑے اور روزے رکھے، غلام آزاد کرے، اور سارے سختیاں سختی اس کتاب دے متھے لاؤں دے جی کچھ نہیں آندی کسے، قطن نہیں، اللہ دی کتاب تے بہتان ہے، افتراء ہے، اور اللہ دی کتاب نہ ٹھٹھا۔ ہوں رہ گئی گل بھی پھر کی گل ہے لا اکراہ فی الدین، قرآن پاک دسو بالکل ہر شے جڑی انہوں واضح کرنا، ہر شاید شک ہو سکتا، مگر بدقسمتی نہ جس شے نوں ساری دنیا دے لوگوں نے مشکوک کر دیتا نا، وہ انسان دی آزادی تقدیر دا بہانہ بنا لیا بے بندے دے وس کوئی نہیں۔ اے میں ممبر تے آنا بے جنہ دین دا ستیاناس اس کیتا مسئلے نے کسے شے نہیں، اے ایڈا لوگوں دے ہاتھ ہتھیار پھڑایا بے بندہ یار کی کرے اس دی قسمت گناہ لکھے، ایڈی وڈی تہمت خدا تے اور دے رسول تے، بے یہ کتاباں کیوں خدا نے اتاری ہیں؟ بے جو کچھ کسی نے کرنا ہے کد نہیں سمجھاؤں بیا کم جڑے برے چھڑ جو برے سے وہ قسمت لکھے انہیں کرنے، تو انہوں ملامت کرنا ہے ظالم ہے نا تے لعنت ہے نا جہنم ہے، تیرا کوئی ایک منہ ہے گا خدا؟ توبہ توبہ، میں نہ بے ایمانہ دی طرف آنا،
ایک پاسے تو آنا ہے کام کرنا تے لعنت کادی لعنت کر کرواਉਂਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ہے ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿ ਤੌਬਾ 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 ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅਲ ਮਲਿਕ ਅਲ ਕੁਦੂਸ ਪਾਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਪੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਕੰਮ ਕਰਾਏ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿਣ ਦਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋਮਤ ਕਿਉਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਉਤਾਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿਉਂ ਨਬੀ ਔਰ ਰਸੂਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਭੇਜਣੇ ਸੀ ਤਬਲੀਗ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਤਬਲੀਗ ਕਰਨੀ ਜਿਹਨੇ ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਾਣਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦੋਜ਼ਖੀਆਂ ਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਜਨਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪੇ ਜਨਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਪੂਰੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਨਾ ਬੰਬ ਨਾ ਉਡਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕੋ ਮਸਲਾ ਕਾਫੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਅੱਲਾ ਆਪ ਕਰ ਬਰਬਾਦ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਉਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਜਨਾਹ ਕਰਤਾ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੀ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥਕੜੀਆਂ ਲਾਓ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜੋ ਫਾਂਸੀਆਂ 'ਤੇ ਯਾਨੀ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਨਾ ਅਖਲਾਕ ਨਾਮੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਸ਼ੈ ਦਾ ਆਖੋ ਤੂੰ ਬੁਰਾ ਕਰ ਨਾ ਬੁਰਾਈ ਜਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਿਆਈ ਸਭ ਰੱਬੀ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸਭ ਚੰਗਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਕੁਛ ਮਾੜਾ ਇਤਨਾ ਗੰਦਾ ਔਰ ਗਲਤ ਅਕੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕੁਰਾਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਏਡੇ ਇਮਾਮ ਔਰ ਆਲਮ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਐਤ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋਈ ਉਹ ਸੂਰਾ ਤਕਵੀਰ 'ਚ ਔਰ ਸੂਰਾ ਅਲ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਅਲ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਖ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਫੈਨਾ ਤਜ਼ਹਬੂਨ ਸੂਰਾ ਤਕਵੀਰ ਦੇ ਆਖਰ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਫਰ ਔਰ ਬੇਈਮਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਦੀਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਫੈਨਾ ਤਜ਼ਹਬੂਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆਪ ਜਾਂਦੇ ਕਦੇ ਤੋਂ ਆਖਰ ਆਪ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੜਦਾ ਕਾਹਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੈਨਾ ਤਜ਼ਹਬੂਨ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਕਲ ਕਰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਨ ਹੁਆ ਇਲਾ ਜ਼ਿਕਰੁਲ ਆਲਮੀਨ ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਹੈ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਇਹ ਤਦ ਮੈਂ ਉਤਾਰਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਬਣ ਜਾਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਹੋਸ਼ ਕਰੋ ਲਿਮਨ ਸ਼ਾਅ ਮਿਨਕੁਮ ਅਨ ਯਸਤਕੀਮ ਮਗਰ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਹੀ ਉਠਾਉਣਗੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਫਾ ਦੇਣਾ ਹੋਰ ਐਵੇਂ ਬੇਕਾਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਕਿਤਾਬ ਪਈ ਹੈ ਪਈ ਰਹੋ ਲਿਮਨ ਸ਼ਾਅ ਮਿਨਕੁਮ ਅਨ ਯਸਤਕੀਮ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਯਕੀਨਨ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲੀ ਰਸਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦੂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਆ ਮਨ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਢਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਆਪਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਦਰਸਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਿਊਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਤੀ ਵਮਾ ਤਸ਼ਾਊਨਾ ਇੱਲਾ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਰੱਬ ਨਾ ਚਾਹਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹਵੇ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾਤੀ ਬਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋਗੇ ਤਾਂ ਹਦਾਇਤ ਮਿਲੂਗੀ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਅਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ ਦੂਜੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਵਮਾ ਤਸ਼ਾਊਨਾ ਇੱਲਾ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੂਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਰਾਨ ਹਦਾਇਤ ਹੈ ਮਗਰ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਅੱਲਾ ਨਾ ਚਾਹੇ ਜੇ ਇਹੋ ਹੀ ਮਾਨਾ ਇਹਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਭਾਈ ਕਾਫਰਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬਰਾਕ ਪਲਾ ਕੇ ਨਾ ਕੀ ਕਰਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਯਾਨੀ ਉਸੇ ਮੌਕਾ 'ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੋ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਇਹ ਤਸ਼ਰੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਮੌਲਾਨਾ ਸਨਾ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਰੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਲਝਾਈ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚੇ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਦੀ ਵਿੱਚੇ ਸਿਲਾਈ ਪੇਚ ਦਰ ਪੇ ਤਬਾਹੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਨੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਨਹਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸੂਰਾ ਅਲ ਅਨਾਮ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਕਿਉਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕਰ ਅਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹੀ ਹੋਏ ਕਿ ਜੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਪੁੱਤ ਉਹਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਪੂਜਾ ਕੀ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਬਾਕੀ ਰੱਬਾਂ ਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਆਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਗਲਤ ਤਸ਼ਰੀਹ ਤੌਬਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਰਾਨ ਪੜ੍ਹੋ ਮੁੱਢੋਂ ਲੈ ਆਖਰ ਤੱਕ ਕੁਛ ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਬੇਦੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਆਲਮ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਵੀ ਤੂੰ ਕਦੇ ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਉਹ ਹੋਸ਼ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਲਮੇ ਦੀਨ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਉਸ ਆਖਿਆ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਏ ਅਤੇ 20 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਰਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਲਮਾਂ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਪਾਸਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ
یہ تو اس کافر دے منہ آپ دلیل دین والی گل ہے، لوگوں کہہ دے پھر تو نہیں چاہتا میں کتنا چاہوں، کتی نہیں ہوتا۔ اللہ دی کلام تناقض نہیں، ٹکرا نہیں، کدی بھی نہیں ہو سکتا بھائی ادھر ہور گل کرے تو ادھر ہور کرے۔ خدا دا کلام نہ جھوٹھی گل، اور یہ قرآن ایڈا معجزہ ایڈا اعلیٰ کلام ہے۔ ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا سی، وہ کول ایک بدو بیٹھا تھا، کوئی عالم فاضل نہیں سی مگر عربی جانتا۔ قرآن پاک پڑھنے آیا کہ چور اور چورنی دے ہاتھ کٹ دیو، اگے پڑھیا کہ اللہ بڑا ہی بخشن ہار اور مہربان۔ غلطی کھا گیا کہ اللہ بڑا غفور رحیم۔ وہ پوچھا اس بدوی نے کہدا کلام ہے، کہنے لگا قرآن شریف پڑھ رہا۔ انہیں آخیا اللہ دا کلام نہیں آتا، ادا کی گل ہو سکتی کہ ادھر ہاتھ وڈن کا حکم دینا تو نال اللہ بڑا غفور رحیم ہے۔ یہ کدی غفور رحیم مل تے سزا رہی ہے، وہ ہاتھ وڈیا جانتا ہے، بے جوڑ گل۔ یہ وکان اللہ غفور رحیم کوئی نہیں، یہ اللہ دا کلام نہیں ہوتا۔ حافظ نے ہوش آ گئی، انہیں آخیا وکان اللہ عزیزا حکیما۔ انہیں آخیا ہون گل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے۔ انہیں آخیا جڑا میں حکم دے رہا، کوئی آخے کون ہاتھ وڈاؤں، پر میں وہ وڈاؤں جڑا جہاناں دا مالک عزیز غالب حکم دے رہا۔ تو کیوں دے رہا؟ حکیم دانا ہے، وہ جانتا ہے۔ ایک دے چوڑنے ہاتھ سارے لوگ بوئے کھلے رکھ کے سون گئے، آرام نہ دنیا ٹکو، حکمت پریا۔ بدوی نے آخیا بالکل ہون گل بنی، بین جڑ گئی گل، یہ موتیاں دی لڑی۔ مگر بدقسمتی ہے قرآن شریف نو سمجھن والا آؤندے نہیں، لوگ ٹکڑے بنائے ہوئے، حدیثاں دے ٹکڑے کیتے، گروہ بنائے، کام خراب ہے۔ تو جدوں ہن تواڈے سامنے قرآن مجید سختیاں نہ پڑھیا، سزاواں دے حکم دے رہا، خون بہاؤن دے حکم دے رہا، جنگاں دے یہ کداں کہہ سکتا دین سختی کوئی؟ سختیاں تو ہے، کفارے ہے، حدود ہے، تعدیرات ہے، یہ معنی کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہن صرف دو معنی رہ گئے، انہاں تو ایک مننا پینا۔ ایک یہ بے دین نو مناؤن تے زبردستی نہیں، کوئی مسلمان ہونا چاہتا تو ہوے، نہیں ہونا چاہے تو نہ۔ دین جو انہوں داخل کر لی، مسلمان بناؤ لی تلوار نہیں برتی جانی، یہ بھی معنی ٹھیک ہے۔ یہ اگر لیے لا اکراہ فی الدین دا ٹھیک ہے کہ اللہ پاک نے اس بارے سانوں حکم نہیں دیتا تسی تلوار کہے دے سر تے رکھو، تاکو پڑھ کلمہ۔ یہ آپ ہی انہیں اپنے کلام سے بار بار کیا بھی میں نہ حکم ہے نہ یہ کوئی فائدہ، کیونکہ ایمان جڑا یہ دل نہ تعلق ہے، تلوار دل سے وہ کلمہ اتار سکتی، زبان نہ کہہ دوں گا تو ڈرایا دلوں نہیں من سکتا۔ اس بیکار دھندے تو، اس فضول کم تو روک دیتا، کوئی کسی نے اسلام لی مجبور نہ کرے، جدی مرضی اسلام لے آوے، جدی مرضی اس بارے سختی نہیں کرے۔ رہ گیا وہ مسلمان ہو کے پھر آکھے میں دین تے عمل نہیں کرنا، سختیاں ہی سختی۔ وہ مانا پہلا جڑا دین سختی کوئی نہیں، جھوٹ، پھر انہوں بندے دا پت بنا کے رکھنا، سختیاں ہونیاں۔ نثار دی موٹی سمجھ لو، بے کسے نوں نہیں مجبور کیتا جاندہ بے فوج پرتی ہوئے، یہ دی مرضی ہے بے پرتی ہوئے، نہیں مرضی نہ پرتی۔ مگر پرتی ہونے تو بعد آکھے میں جڑے فوج دے قواعد یا ضوابط ہے نہیں کرے، پریڈ نہیں کرنی، فارن نہیں ہونا، یہ گل نہیں ہونی، پھر ڈانگ پھرنی ہے، پھر ہوتا ہے نا کورٹ مارشل ہونا۔ لا اکراہ فی الدین دا یہ ترجمہ کیتا جائے کہ دین داخل کر لی، مسلمان بناؤ لی سختی نہیں، یہ ٹھیک، یہ پورے قرآن نہ مانا جڑتا۔ مگر جڑا نا کہ جرم کرنے والے لوگ تے جڑے لوگ نہیں شریعت تے چلن گے، انہاں تے نہیں اسلام کوئی سختی کرتا، وہ مانا بالکل دماغ چوں کٹ دے۔ وہ دین پڑھیا سختیاں نا، اسے تو تسی عدالتاں تے بیٹھے جے تے لوگاں نوں سزاواں دیندے جے، نہیں تے چھٹی کرو، پھر کرن دیو دنیا تو کر۔ کیوں ایسی غلط تشریح کر دے جڑی نہ دنیا دے قانون دے مطابق صحیح نہ دین دے؟ لا اکراہ فی الدین، اے مانا کوئی نہیں کہ دین سختی ہے نہیں، دین چ وارن لی سختی ہے کہ کسی نوں مسلمان کر لی سختی نہیں۔ مگر میں اصل ترجمہ جنوں سمجھو اگلا، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان دین دے منتے مجبور نہیں کیتا۔ آ تقدیر بالکل جھوٹھی گل ہے، پیدائشی طور تے اللہ نے کافر مومن بنائے، غلط گل ہے۔ لا اکراہ فی الدین، رب دی طرفوں کسے تے زبردستی نہیں کیتی گئی بھی اینوں کافر بناؤ تے مومن۔ اے دنیا دی گل ہی ختم کرو، نہ دنیا اسلام چ وارن دی تے نہ سزاواں دی۔ دین جڑا نا کہ پیدائشی لوگ یا کافر ہوندے یا ایک کم رب نے نہیں کیتا۔ یہ لیے یہ اعلان ہویا کہ اللہ دی طرفوں دین تانوں دستا گیا، جدی مرضی پائیں نوں قبول کرے، جدی مرضی نہ کرے۔ مینوں نہ کوئی الزام دے کہ رب نے میرے کو زبردستی کرایا، یہ گل جھوٹھی ہے۔ یہ ہوندی میں کتاباں کیوں اتاردا، جنت دوزخ کیوں بناؤندا، تواڈے اعمال نامے کیوں لکھدا، حساب کتاب کیوں کردا، تسی آپ ذمہ دار۔ اور اتنے علامہ اقبال نے ایک نظم بھی لکھی ہے، اور وہ شیخ اکبر کی کتاب تو فتوحات مکیہ جو لیا کہ ابلیس نے میری تواڈی طرفوں جدوں انکار کر دیتا سجدہ کرتا تو بعد آکھیا میری جرت سی میں سجدہ نہ کرتا، حرف استکبار، اے انکار کرنا میری دلیری سی کہ میں نہ کردا، تیری تقدیر سی میں نہ کرا۔ اللہ نے آکھیا کدوں تو پتہ لگے، انکار تو پہلا پتہ لگا سی کہ بعد کہنے لگا انکار تو بعد۔ تو اللہ نے آکھیا ظالم دیا پترا، جرم کرن تو بعد
ہوں الٹے بہانے بنا کر لگیا نہیں، تیرے ذہن سے بھی تقدیر کرا رہی، ادو تو آپ پڑھیا، تینوں میں کیا بھی اب کر دوبارہ بھی، تو آخیا نہیں کرنا. ہاں ہوں انکار تو بعد ہی حجت سوچی ہوتی. اس تو ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے دور. آزادی نو ہوں تو مجبوری کا نام بنا رہے ہیں، کر دے آپ دے کہ میرے نام لاؤ دے. اس تو لا اکراہ فی الدین کا معنی بالکل وہ جڑا سورہ کہف تے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ نے انہاں دس کے کیا حق دے آپ باطل ہے، بندیاں نو چھڑ دیتا بھی جیدی مرضی ان حق قبول کرے تے جنت لے لے، جیدی مرضی نہ قبول کرے جہنم چلا جائے. یہ کہہ نہیں سکتا مینوں پیدائشی رب نے بنایا. پیدائشی طور تے جنہوں کہتے ہیں نا فطری جبر، جمن ویلے ہی انہوں اللہ نے کافر بناتا مومن، یہ انکار رب نے کیتا کہ لا اکراہ فی الدین. یہ کام اللہ نے نہیں کیتا، نہ وہ شان ہے نہ وہ کر سکتا ہے. انصاف کے خلاف کہ آپ برے کام کرا کے مڑ کے سزا دے. جبری فطر، فطری جبر جڑا پیدائشی مجبوری، یہ خدا نے نہیں کی، تقدیر کی طرفوں کوئی نہیں. اور اس پاروں میں اللہ دے رسول اللہ السلام دی حدیث جڑی دلاں تے لکھن والی ہے کہ جدوں کوئی شخص مردا اللہ دو ٹھکانے انہوں بخاؤں. اے صحیح بخاری مسلم. آزاد اپنی مرضی نہ کر دے سب کچھ، کوئی بہانہ منہ سے نہ لیا کہ رب کراؤں. یہ بدماش تو بڑا بدماش ہے جڑا کہندا کردا خود رب نو بدنام کرنا اٹھ پڑا. من میرا گناہ، پھر بھی کدی تیری جان چھٹ جاؤ گی، تو الٹا رب دے منہ سے کالک مردا کہ میں تو نہیں سی کرنا، میرے کو کرا. رسول کریم علیہ السلام فرمائے دو ٹھکانے دکھائے جاندے، جنت بھی دوزخ بھی. نیک نو دکھایا جاتا بیاہ تیری نیکیاں پروں جنت ہی، مگر برائیاں کردا تے وہ بھی تیار. اے سن لو پلے کہ انسان ایڈا خود مختار ہے، دو بنائی بیٹھا رب جنہ تو ایک لیندا دکھا پیا جاتا کہ ہے گا وہ بھی سی، تو ادھر نہیں گیا. جڑا کافر ہے انہوں دکھایا جاتا کہ جنت تیرا ٹھکانا سی، مگر تو یہ نہیں لیا، تو ادھر ہوں چلا گیا دوزخ. ہر ایک دو کیوں بنائے؟ جی ایک ہی بنایا سی انہیں کافر مومن ایک ہی بناؤں کہ تین اتنے جانا، دو بنائے. اور انسان بالکل چھٹی دیتی ہے بھائی تو یہاں تو جدھر مرضی جانا چاہے، میری طرفوں تیرے تے کوئی جبر نہیں. پیدائشی جبر، تقدیر والے جبر دا انکار ہے کہ لا اکراہ فی الدین. پیدائش دے موقع تے اللہ نے کسے تے ٹھپا نہیں لایا بھی یہ دوزخی اور جنتی کوئی نہیں. وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. سورہ کہف کہ رب دی طرفوں حق آ گیا جے، انہیں سچ جھوٹ نکھار کے دستا. ہن جہڑا چاہتا اپنی مرضی نہ مومن ہو جائے تے جہڑا چاہتا اپنی مرضی نہ کافر بن جائے. یہ راہ تسی آپ چننے، مگر انجام سن لو. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. جے بنو گے بے ایمان تے ٹھکانا دوزخ، وہ دیاں لپٹاں تمہیں کیرے چ لے لینگیاں، اتنے منگو گے پانی تے پی ملو گی تے دوزخ چڑھو گے. نیک کام کرو گے تے اجر میں ضائع نہیں کروں. دونوں دا کھول دیتا. اس تو لا اکراہ فی الدین دا اصل معنی اور ترجمہ کی ہے کہ انسان دے بارے چ کہنا کہ پیدائشی طور تے اللہ نے انہوں نیک بد بنایا، جھوٹ بہتان. ہاں تو اپنی سر نوشت خود اپنے قلم سے لکھ، خالی رکھی ہے خامہ حق نے تیری زمین. بالکل تیرے کاغذ صاف ہے، نہ تو جنتی ہے نہ دوزخی. اپنے قلم نہ ان اپنی قسمت تو لکھنی ہے. جنتی بننا تے آپ بننا ہی تے دوزخی. اے گل دین دی جڑ ہے، ورنہ نہ نبی آن دا کوئی توقع، نہ کتاباں اتن دا کوئی پھر جواز ہے، نہ اللہ دا کسی نو اچھا برا کہن دا کوئی سبب بنتا ہے، نہ جنت دوزخ دا کوئی انصاف کہہ سکتا. سارا دین اڑ جوگا اگر ایک گل ہے کہ رب نے بندے نو کسی پاسے مجبور کیتا، برباد. اور اتنے مولانا روم رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری مثال مسنی دیتی ہے بھائی جبریو بے ایمانو تقدیر دے بعد تو کتا چنگا کہ کتے نو ماری دا پتھر وہ پتھر وال نہیں جانا، اس بندے وال جانا مار دیا جنہیں وہ جاندا بھی پتھر بے بس ہے. ایس خبیث کا قصور ہے، ماریا انہیں آندا تیرنا تو انہوں عقل ہے کہ وہ انسان سمجھدا بھی انسان خود مختار. یہ پتھر مار کے مڑ کے بہانا نہیں بنا سکتا، میرے کو آپے بچ گیا. اس کتے نو خبر ہے بھی پتھر بے بس ہے بیچارہ، یہ مرضی نہ کر. علاج یہ ہوئی ہے لا اکراہ فی الدین کہ جڑے نہیں رب نے سارا سب کچھ کرایا. اور عجیب گل ہے بھی یہ صرف دین دے بارے چ بہانے بناؤ گے، نماز دا کوئی پھر یہ گلاں تے جدوں آؤندی دنیا دی واری سویرے دکان نو کھولن پج پیندے، ادوں نہیں آتے بے رزق بھی رب نے تقدیر جڑا لکھا ہوگا مل جاؤ گا، آرام نہ بہ جا. دنیا والے لوگ کی ہے قدری تقدیر دے منکر، اپنی کوشش نٹھ پج. دین والی پکھانڈ کہ جبڑی ساڈے تے واسطی کوئی نہیں. یہ دو رگے لوگ کہنا چاہیے، بے ایمان دوگلے کہ دنیا والوں کوشش، دین والوں مجبوری. جھوٹ بولتے ہیں، نہ دنیا والوں مجبوری ہے نہ دین والوں مجبوری ہے. اللہ پاک فرماؤندا ہے وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ. جو بیجو گے وڈ لو گے، جو کوشش کرو گے تواڈے پلے پؤ گی. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا، کوئی نہ گلاں بناوے کہ رب نے اے دنیا دے جبر دی گل نہیں جڑی عدالتاں دیاں یہ لوگ اے لا اکراہ فی الدین، تقدیر دے جبر دی گل ہے کہ جنہاں آکھیا کہ رب نے مجبور کیتا، رب نے انہاں دا منہ بند کیتا کہ بہتان نہ لاؤ۔ اللہ نے کسے نوں کسے دین دے من تے مجبور نہیں کیتا، نہ کافر بنایا تے نہ مومن بنایا۔ تشریع جبر دی گل نہیں کہ شریعت سختی کوئی نہیں، شریعت تے بھری سختیاں، اینیاں سزاواں، اینے کفارے، اینے قصاص ہے۔ وہ قرآن کہہ سکتا دین کوئی سختی نہیں، سختیاں ہاں پیدائشی طور تے اللہ تعالیٰ نے کسی نہ نیک بنایا نہ بد بنایا۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ ایس مسئلے لیے اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ لا اکراہ فی الدین، اللہ نے نہ کسی نے موحد بنایا نہ مشرک بنایا، وہی طرفوں کسی تے کوئی جبر نہیں ہویا نہ۔ اور یہ وہ بات جڑی اللہ تعالیٰ نے قرآن مہر دی بار بار کہی ہے کہ لوگوں کے دلوں تے مہر اللہ لا دیندا، اینوں بھی غلط استعمال کیتا۔ بہت لوگ ہے تے ایک ایت نہ جو اس قابل بیت خطبے مگر ہور چیزاں آ جاندیاں انہاں دے بیان، کوئی مہر اللہ نے کسی تے نہیں لائی، مہر بعد چ لگدی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ دسیا تے کادے تو لگدی ہے، آپ لاؤندا کہ تہاڈیاں کرتوتاں لواؤندیاں، کھول کھول کے دسیا مگر قرآن نہ ٹھٹھا کر، آپے کہہ دیں مہر پہلاں لگی ہے، تسی اللہ تعالیٰ نوں ظالم بناؤندے کہ مہر لاتی جی تہانوں ہن کافر کہندا، تو آپ بے ایمانہ کفر کر کر کے اپنے آپ تے مہر لواؤنا۔ ارے مہر اداں دی ہے کوئی سچ مچ نہیں بھی وہ ٹھپا لگ جاندا، لا علاج ہو جان ماندے کہ کوئی آدمی اینی بد پرہیزی کردا، وہ دی بیماری پھر ہیپاٹائٹس دی جو اس درجے تے پہنچ جاندی ڈاکٹراں دے یار ہن کوئی علاج نہیں، یہ سٹیج جڑا نا ایسا آ گیا بے علاج نہیں ہو سکتا۔ جتنا ظاہری بیماریاں جیسا وقت آ جاتا نا اپنی بد پرہیزیاں پروں وہ لا علاج ہوتا نا، ہن ڈاکٹر آکھنے دا علاج نہیں ہو سکتا، آکھیں یار ڈاکٹراں مینوں بیمار کیتا، نہیں ڈاکٹراں تیری کرتوت دا نتیجہ دستا جو تو کیتا وہ رزلٹ ہونے ہے۔ اللہ تعالیٰ کتے نہیں کیا میں مہر لائی ہے اس تو لوگ نہیں مان لے ہوندے، نہیں فرمایا اپنے کفر پاروں انکار پاروں نہ کرن پاروں اس درجے تے پہنچ گئے بے ہن نہیں ہدایت قبول کر تابع اللہ علیہم بے کفر، انکار انہاں پہلا کیتا نہ ارے باقی گل ہے بے تواڈے سامنے نہیں آؤ گے جڑے بندے نہ کرن دے عادی ہوندے میں نہیں یہ مسئلہ مننا، پھر وہ اس درجے تے پہنچ جاندے ہٹ دھرم ہو جاندے، اسی انہوں نے ہٹ دھرم انہوں نے اثر نہیں ہو سکتا، نبی بھی کھپ جاندے کتاباں بھی کھپ جاندیاں، اثر نہیں ہو سکتا، کسی دا قصور نہیں، انہوں دی اپنی ضد ہے۔ اس تو اللہ پاک نے کہا برانا علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، جو کرتوتاں وہ کردے رہندے ہیں اودے نال دلاں تے زنگ لگ جاندا، اللہ نے نہیں لایا لگ جاندا۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دسیا بھائی جدوں ایک بندہ گناہ کردا وہ دل تے ایک سیاہ داغ لگ جاندا، کالا ہو جاندا میلا دل، توبہ کر لے بعد آ جان چمک جاندا، صاف ہو گیا، چلو ریتی پھیڑی اتنے صابن نہ رگڑیا توتا گیا، جو انہیں پھر کیتا ودا جاندا، حتیٰ کہ فرمایا ایک دن پھر آؤندا ہے وہ اپنیاں کرتوتاں پاروں بھی وہ دل سارے دا سارا سیاہ ہو جاندا۔ اور اتنے حضور نے آیت پڑھی اس زنگ دا اللہ نے ذکر کیا، بالکل انہوں زنگ آلود ہو گیا، کسے کام دا نہیں لوا رہا، بما کانوا یکسبون، اپنیاں کرتوتاں پر نہیں ہٹیا۔ اور یہو جہے لوگ جڑے آندے نا اللہ اگے دعا کرو رب مینوں اس گناہ تو ہٹا دے، اے بھی شیطان دے چیلے آ بے زنا تو بعد نہیں آتے، عورتاں ویکھن تو بعد نہیں آتے، انہوں دے کول جان تو لیکن دعا کرو اللہ جی مینوں اس راستے تو ہٹا دے، بالکل اس لایا کہ بھائی کھڑے کر کے گولی نہ اڑاتے تے بندے دا پتا تو اس راہ نوں چھڈدا کوئی نہیں، دعا کیڑی کریے تیرے، اور اگر تو آنا اللہ مینوں معافی کرے تو ٹھٹھا کر، تو وہ کام کر رہا جڑا امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماؤں دے کہ ساڈا استغفار جڑا اسی نا استغفر اللہ یہ بھی ایڈا وڈا جرم کر دیا میرے تے ہور سانوں معافی منگنی چاہیے۔ تسی مخال کیتا خدا نوں، ایک پاسے وہ کام کری جانا دوجے پاس معافی کریں مخال، کسی دا مال تسی دیندے نہیں، وہی بچی اٹھا کے لے گئے جے مڑ کے معافی کام وہی کرنا ہے، یہ شرمندہ کرن جاندے جن ذلیل کرنا چاہتے، اس تو جڑا مصر گناہ کہ گناہ تو ہٹدا کوئی نہیں، نال اللہ کو معافی منگدا، نال لوگاں نوں کہندا دعا کرو، ایڈا پلید ہے جدا اندازہ کوئی نہیں۔ بھائی تو اس کام نوں چھٹ پھر اللہ کو مدد مانگ بھائی یا اللہ اس لعنت تو مینوں چھڑا تے ہور کسے نوں دعا لکھ کے ٹھیک ہے، ورنہ حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گل ہے ادائی بلا عمل، جڑے کردے کچھ نہیں نہ تے دعاواں کردے رہندے، کر رامی بے قوسم بلا وطن، یہ انہاں بندیاں دی طرح ہے جڑے ایسی کمان نہ تیر چلانا چاہتے جس کمان دے کے ٹنڈی نہیں، ہن پتہ نہیں ٹنڈی تھی کی اپنی زبان سمجھو وہ چمڑا سکا دیں جدوں انتریاں کسائی وغیرہ پتلی ہو جاتی، پھر وہ کمان جی وہ سر نہ بدھی ہوتی کسی ہوتی تیر وہ کھچ کے پھر وہ چھڑی دا طاقت نہ تیر دور جاتا،
انہوں وطر عربی زبان سے فرمایا وہ تندی ہے نہیں وہ چمڑا ہی نہیں لگا جنہیں تیر کھچنا سی کدے نال تیر جانا کس پاور نال گاہ جانا تیری دعا نوں تیرے عمل نے تاں چڑھاؤنا سی جو تو کم نہیں کر رہا گناہ تو باز نہیں آؤں کس طرح اللہ تعالیٰ تینوں توبہ دی توفیق دے دوں گا اور گناہ کتنا چھٹوں گا اس تو رب دا نام منو اللہ پاک نوں کوئی بدنام نہ کرو کہ سانوں انہاں پیڑیاں کماں چوں چلاؤندا کبھی بھی نہیں ہو سکتا وہ پاک قدوس ہے وہ دے غضب اور لعنت دا اظہار کر دے غاضب اللہ کتے آندا اللہ دا غضب ہے اللہ لعنت اللہ علی الظالمین انہاں ظالماں تے خدا دی لعنت یہو جہاں سزاواں دین والا انہیں کہن والا وہ آپ ہتھیں کرا سکتا کبھی نہیں ہو سکتا اس طرح اللہ پاک نے اگر گل کہی نا لا اکراہ فی الدین وہ اگر ترجمہ کرو گے دین سختی کوئی نہیں سارے قرآن ٹکراؤ گی قرآن شروع تو آخر تک تلوار ہاتھ وڈنے سنسار کرنے زانیاں کوڑے لاؤنے وہ پڑھیا تا ترجمہ آتا ساریاں گلاں غلط ہے سختی نہیں ہونی چاہیے دیس تو یہ من کے اسی سارے قرآن پیچھے سر دیے سختی حدود ہے تعزیرات ہے کفارہ ہے سزاواں یہ معنی کوئی نہیں بننا سارے قرآن نہ ٹکراؤں دوجا ہے بے اسلام داخل کر لی سختی یہ ٹھیک ہے یہ دین دے مطابق گل ہے مگر اصل معنی جڑا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی نے پیدائشی طور پہ نہ مومن بنایا نہ کوئی کافر پیدا کیتا ہر آدمی دنیا چاہ کے عقل شعور حاصل کرنے تو بعد اپنی مرضی نہ گل سن کے جڑے راہ پینا چاہتا پوے مگر وہ نتیجہ وہ سامنے ہو یہ حوالہ میں الکشاف ان حقائق غوامض التنزیل و عیون الاقاویل فی وجوہ التاویل پہلا جو علامہ مشری رحمۃ اللہ علیہ اتنے فرماؤندے ہیں یہ جڑا اللہ نے آخیا لا اکراہ فی الدین اے لم یجر اللہ امر الایمان علی الاجبار والکسر 303 کہ اللہ تعالیٰ نے ایماندار کفر دا معاملہ جڑا ہے بنیاد جبر تے نہیں رکھی یہ لیے انسانوں مجبور نہیں کیتا پیدائشی طور تے مومن بناتے ہوں کافر ولیکن التمکین والاختیار یہ بندیاں نوں دس کے تو انہوں دی مرضی سے چھڑتا بیا دونوں راہ کھلے ہی جدھر مرضی تو جانا چاہے جا سکتا میری طرف سے کوئی تیرے تے پابندی نہیں نہ تینوں جکڑیا ولیکن التمکین والاختیار ونحو قول تعالیٰ ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلہم جمیعا فرماؤندے وہی گل ہے جڑی قرآن شریف دوسری جگہ آتی ہے بے جے رب اپنی مرضی کرنا چاہتا تو ساری دنیا کے بندیاں نوں مومن بناؤں کافر جمن ہی نہ دیندا اللہ نوں کفر ناپسند ہے اللہ تعالیٰ کفر تے ناراض ہے لا یرضی لعباد الکفر اس تو جن نے اپنی مرضی کرنی ہے کفر کر دینا تو نہ پن دینا اسے مگر پھر جبر ہو جاتا بے بسی ہو جاتی انسانوں پھر نہ انعام ملتا نہ سزا ملتی پھر سارا معاملہ رب دے گل پی جاتا بے چنگے ماڑے کم تو فرمایا جے میں اپنی مرضی کرنی ہوں دھکے نہ چلا ہوں پھر کفر وال نہ چلا ایمان وال چلا میں ایمان دا حامی ہے کہ کفر دا حامی افان تکر الناس حتی یکونوا مومن ہوں رسول اللہ نے منع کرتا بس تینوں بھی ہوں حق نہیں میں تلوار پھڑ کے آکھیں تو کلمہ پڑھے کام کرنا میں آپ زبردستی کر رہا ایسا کام نہیں کرنا لوگوں دین دسو اس تو بعد جڑا راہ چن کے پسند کر اے لو شاء لکثر عمل ایمان ولکن لم یفعل اگر وہ چاہتا زبردستی کرنی تو سارے ایمان لی مجبور کرتا کفر وال نہ جان دینا مومن بناؤں مگر انہیں کام نہیں کیتا وابن الامر علی الاختیار اس معاملے بندیاں دی مرضی تے چھڑتا کہ سمجھا دیتا ہے بیان کرتا ہے ہوں تین اپنی مرضی کرنے دی چھٹی ہے جو کریں گا وہ نتیجہ تیرے سامنے آ گیا اور اس بارے سورہ الانعام جتوں تک اللہ پاک نے فرمایا رسول کریم علیہ السلام دے دل خواہش پیدا ہوئی کافراں نے کہا بھئی جے تو کوئی معجزہ ایسا وکھا دیں بے پھر سانوں نہ کرن دی کوئی مجال نہ رہ جائے مننا ہی پوے بھی تو ضرور نبی کوئی ہو جا معجزہ اپنے رب کو مانگ ہوں رسول اللہ دا دل بھی چاہتا ہے دنیا مسلمان ہو جائے ایمان لے آپ دے دل چ خیال پیدا ہوا بہت اللہ ناراض توبہ 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 بہت ترجمہ کردیا ڈراؤں کر دوں جی اللہ نے کہا اللہ نو حق پاؤں رسول اللہ دے بندے ہے وہ کہہ سکتا اسی نہیں کہہ سکتے اللہ نے اپنے رسول علیہ السلام نو فرمایا تو انہوں نے گلاں سن کے تیرے دل سے خیال آ گیا بھی انہوں نے معجزہ وکھایا جائے یہ کلمے پڑھ لین یہ کام کرنا ہونا تو کوئی میں کام لینا قادر ہی میں نبی بنا سی رسول بنا سی میں قادر نہیں سی پہ جمدے ہی سارے ولی ہوں ہاں کیوں تسی میرے سارے نظام نو خراب کرنا میری سکیم خراب کرنا چاہتے میں امتحان کر رہا دس کے دونوں رستے کدھر کو جانا چاہتا آزاد بنایا فعل مختار بنایا تسی پھر چاہتے جی میں زبردستی کراں اے نہیں ہوں اللہ پاک نے آخیا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تو یہ خیال چھڑ دے اداں گل اللہ پاک نے کوئی نہیں کرنی نہ یہ جا کوئی معجزہ دکھاؤنا ہی اتنے پھر اللہ پاک کہتا بھی جی ایڈا ہی تو ہے نا تنگ بہتا تینوں شوق ہے بے ایمان ضرور ہی لے آن جے تیرے واسطے کم مشکل ہویا بے ایمان کیوں نہیں لیاؤں دی اے 38 ہے وین کان کابرا علیکا اعراض
یعنی آزادی دا اللہ نے انہاں لیا اپنی مرضی نہ بندہ کرے گل پوتے میرا بھی دخل ہو جائے پھر تے ثواب عذاب تو بچ گیا. اللہ نے کیا ہے رسول علیہ السلام دے تینوں انہاں دا ایمان نہ لیاؤنا ایڈا ہی برا لگدا نا تے تو تنگ پیاں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ کہ جے تیرے کو ہو سکتا ہی تے زمین کوئی سرنگ کھود لا اور سلمن فی السماء تے آسماناں تے پوڑی لگدی تے لا لا فتح تے ہم آیا تے لیا کوئی موجدہ جہدے نال کلمہ پڑھ ناراض ہو کے فرمایا بھئی جے بس چل رہا ہی لیا موجدہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ تینوں یہ پتہ نہیں لگتا جے سارے آپ دھکے نہ انہیں ہدایت تے کٹھیاں کرنا ہوندا تو کرنا لیندا اس کو مشکل سی تہاڈیاں تبلیغاں کالے لئی کراونیاں سی کتاباں اتارنیاں سی کیوں نہیں تہاڈی سمجھ گل آؤندی بھی بندیاں دی مرضی تے رب نے چھڈ دتا اس بارے جو انہیں جبر نہیں کیتا تسی جبر کروانا چاہتے ایسا موجزہ آ جائے انہاں نوں مننا ہی پی جائے. اور پھر نال فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ادا ترجمہ اللہ دے سپرد کر کہ ناداناں چوں نہ بن تے نہ جاہلاں چوں بن. لو بس اپنے نبی نوں کہ ایسی نادانی دی بات کہ موجزہ وکھاتا جائے جنہاں نوں تکے نہ مسلمان بنے اے نہیں ہونا. انما یستجیب الذین یسمعون انہاں ہی صرف ایمان لے آنا جڑے کان کھول کے قرآن سن دے. میں نہیں تکا کرنا میں وچ وڑ کے پارٹی بنا کہ کسی نے مومن بنا یہ نہیں میں کم کرنا نہ میں جبر بل موت آیا بسم اللہ تے جڑے مر مک گئے نہ نہیں دین نوں سنتے مردے کیا انہوں جڑے ضد کر دیں آپے دن قیامت دن انہوں میں اٹھا لوں گا ثم الیہ یرجعون اتھے آپے پخت رہن گے جو کچھ انہوں نے کی ہے. موجزہ اداں دا کوئی نہیں ہونا تے لبدا ہی تے زمین تو سرنگ کھود کے لایا آسماناں تے پوڑی لکھ دی لا لا اللہ نے ایک کام نہیں کرنا. اللہ کرنا ہوندا تانوں ضرور بھیجنا موجزے وکھاؤندے پھرنا سی انہیں زبردستی نہ کردا. اس تو لا اکراہ فی الدین دا کی ترجمہ پلے پیا کہ کوئی انسان پیدائش دے وقت دین منن لئی دین دا انکار کر لی نہ مومن ہون لی نہ کافر ہون لی رب دی طرفوں مجبور نہیں کیتا گیا. اے صحیح ترجمہ جڑا قرآن نے ساری جگہ کیا. ہن انہاں آیتاں دی طرف آنا جڑا سورہ الانسان چاہیے اتھے بھی اللہ پاک فرمایا کہ لوگ جڑے نا اللہ پاک نے کتاب اتارتی ہے جڑے چون ہدایت پا جان مگر اگے آوندا کہ اللہ چاہے یہ بھی کچھ حل کرنا ورنہ کام خراب ہی خراب ہے. تفسیراں لکھ لے کے تو پھسائی گئے لوگ. اے سورہ حل اتی الانسان ان ھذی تذکرہ 29واں پارہ کہ قرآن مجید لوگاں واسطے ایک یاد دہانی ہے ستیاں نوں جگاؤن واسطے نصیحت ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا ہن جہدی مرضی ہے سمجھنا چاہتا رب دی طرف رستہ پکڑ لوے سیدھے راہ تے آ جائے میں کتاب اتارتی. اے تے گل ہوئی نا بہت صاف. اگے پھر آ جانا وما تشاؤون الا ان شاء اللہ یہ پائی ترجمہ انہوں عالم کر دیا بھائی تسی نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو کام پھر انہوں کی کہنا اللہ پاک جدو تو نہ چاہے تو چاہ نہیں سکتے بیچارے کی کر. پہلا آخیا ہی بھی جڑا چاہتا وہ سیدھا راہ پھڑ لے تو اگے نال ہی کہتا بھی تسی چاہ نہیں سکتے جب تک میں نہ چاہ. بالکل جھوٹا تر بالکل جلا دین دے قابل تر نہ. اللہ پاک نے آخیا بھائی میں کتاب اتارتی ہے جڑا چاہتا سیدھے راہ آ جائے. مگر ظالم کی آندے سی جویں حضور نوں آندے سی اساں کوئی نہیں مننا رب چاہتا کسے دھکے نہ زبردستی سانوں منا دے. ترجمہ کی ہے وما تشاؤون کہ تانوں میں سیدھا رستہ دکھاتا جڑا چاہتا سیدھے رستے تے آ جائے. مگر ہن تہاڈا کی حال ہے سارے دا نہیں کٹڑ کافراں دا وما تشاؤون آپ تے تسی چاہندے نہیں سیدھے رستے تے آؤ صرف یہ چاہندے جے اللہ انشاءاللہ بجے اللہ چاہتا زبردستی کر لے. یہ نہیں کہ اللہ چاہو گا تو تسی یہ ترجمہ نہیں کرنا یہ کہنا کہ تسی کافرو الٹی گل رب نوں منوانا چاہتے جے کہ اسی خود نہیں دین والا ہونا وہ چاہتا زبردستی سانوں ہدایت وال لائے. تم خود نہیں چاہتے رائے راست پر آنا یہ چاہتے ہو کہ اگر اللہ چاہتا ہے تو زبردستی ہمیں ہدایت پر لے آئے. اے ترجمہ جڑا اللہ نے آکھا ہے کبھی نہیں ہونا. یہ کام کرنا ہوندا میں قرآن اتارنے سی ان اللہ کان علیما حکیما اگے مہر لائی میں تہاڈی یہ خواہش پوری کرنا اسی تو نہیں چاہنا وہ سیدھا کرنا چاہتا پھڑ کے کر دے. فرمایا کیوں کرے ان اللہ کان علیما حکیما وہ دانا ہے علم والا ہے. انہوں پتہ نہیں سی کہ لوگوں نے کافر ہونا انہیں بنائے کیوں سی جی ایڈا ہی تانگیا بھی انہوں زبردستی مومن بنا جمن کیوں دیتے سی انہیں نہیں دخل دینا علیم. وہ جانتا سی وچے کافر ہونا وچے مومن ہونا انہیں آپ انہوں گراؤنڈ دیتا دوڑ کے ویکھ لو جڑا بھائی فیل ہونا چاہتا فیل ہوئے. تسی ہن رب کو غلط گل منوانا چاہتے جی کیسی گل چاہتے جی جڑی وہ نہیں کرنا چاہتا. یہ نہیں کہنا کہ کافر نہیں چاہ سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. نہیں کافرو وما تشاؤون وہ جڑی گل رب نے پیچھے دسی ہے جڑا چاہتا سیدھا راہ پھڑ لے فرمایا ما تشاؤون
پیغمبر دی انہی تبلیغ تو بعد کھل گیا کہ جڑے تسی کٹڑ کافر دے نا تسی اس تے رستے تے نہیں آنا چاہتے. ہن ایک صورت رہ گئی ہے جڑی تسی آندے تے اللہ کرنا چاہتا الا انشاءاللہ. وہ آپ چاہتا تو کر دے اسی نہیں پر اللہ نے آخیا نہیں ہونا. یہ بالکل غلط گل ہے. یہ نہ نبی دے کہے ہو جا موجزہ اترنا نہ تواڈے کہے تے میں زبردستی کلمہ پڑھاؤنا. میں پھر تمہیں انسانوں فعل مختار بناؤنا کیوں سی؟ ان اللہ کان علیما. اللہ جاندا سی کہ نیک بھی ہونے بعد انہوں نے آپ آزادی دیتی ہے. انہیں آزادی چھین لوے وچ آپ آ کے وڑ دے کہ نہیں آ کرن دینا. میں نہیں انہیں کرن دینا. جڑا کوئی کرنا چاہتا حکیم اور دانا ہے. کوئی پوچھے بے کیوں کیتا؟ یہ سوال ہے جڑا فرشتیاں نے کیتا سی. اج تک نہیں لوگوں کی سمجھ آتا. مولوی مولانے آتے فرشتیاں کتنا پتہ لگتا بھی انہیں برے کام کرنے. جس اللہ نے آخیا نہیں جائر فی الارض خلیفہ. زمین سے میں خلیفہ بنا لگا دعائی دیتی تو وہ بنا لگا جڑا زمین سے فساد کروں گا تو خون ریزیاں کروں گا. پائی وہ تھوڑے ان پڑھ نہیں سی اور خلیفے جانتے سی. خلیفے کا خود مانا ہوا کہ جنہوں طاقت دیتی جائے اختیار دیتا جائے اور انہوں ازمایا جائے کہ حاکم آرا دا حکم مندا یا اپنی مرضی کردا. وہ لفظ دعائی دین دیا سی خلیفے دا کہ با اختیار مخلوق کمب گئے کہ پاویں اسی کہو جا سی جو حکم ملتا وہ کر. ہوں ایسا بناؤ لگا آتش دا پھڑکالا تے ہو جو چھوٹا جا مگر شرارتی. مرضی ہو نیکیا کرو مرضی فساد پا ہو یہ جا نہ بڑھے. اللہ نے اسے آخیا جو میں جاننا تسی نہیں جان. اللہ نے وہی حوالہ دیتا بے رب جدوں بنایا سی ادوں ہی پتا سی. وہ دانا ہے انہیں اگر نیک بد دونیں ہون دیتے پیدا تو انہوں اپنی مرضی کرن دیتی وہی بادشاہی کو ہلا نہیں دینی انہیں. مگر انہیں جڑی سکیم بنائی ہے اس حکمت دا اس دانائی دا تقاضا ہے بھی جے ایمان وال جانا چاہے تو رستہ وہ بھی نہ روکیا دے. خواہ مخواہ اللہ انہوں نیکی نہ کرے جی ظلم نہیں کرن دیں. بدی وال جانا چاہے انہوں بھی نہ روکیا دے. پھر مختار دے بنایا آپ سوچ سمجھ کے ہن پچھتاؤ لگ پیا کہ کیوں بنا. یہ اللہ نے آخیا نولی ما تولا. جدھر بھی انسان جانا چاہو گا اسی انہوں ادھر جان دیا. قرآن لاؤ یہ بدنام نہ کرو کہ بندیاں جکڑتا. اس کتاب دے تبال آتے جڑے آزادی کا ہی اعلان کری جاتی جو کرنا ہے آپ کر رہے ہیں. تم ذالک بما قدم یداک قیامت دے دن بھی جائیں گا تیرے اپنے کرتوت کر کے بھیجے. رب نے کدے اس کتاب نہیں آخیا میں گناہ گار بناتا. جھوٹ بولتے. تو ایت دا معنی کی ہویا کہ اللہ پاک فرمایا جیڑا چاہتا سیدھا رستہ اختیار کر لیں. مگر جو کافراں دا اس وقت کہن سی اسی نہیں چاہتے نہ انہوں اسی دین صحیح مننے تیرا رب چاہتا سیدھا کر. وہ فرمایا ما تشاؤن تسی سیدھا رستہ نہیں پھڑنا چاہتے الا انشاءاللہ. تسی تے مطالبہ کرنا کر دے جے اللہ چاہتا سانوں زبردستی کر دے. اے کم نہیں ہونا. یہ غلط گل ہے. اللہ علیم ہے اور حکیم ہے. اگے حشر دستا بس جدوں آپ دخل نہیں دینا کوئی نیکی کر رہا بدی کر رہا پھر نتیجہ کی نکلے گا. اے اس آزادی کا تقاضا ہے. جبر ہوں کبھی بھی نہ آئے گا اگے آؤں. پھر تو جے گناہ کسی نے کیتا وہ بھی رحم دا حقدار. بیچارے کو کروایا یار یہ کی برا کہنا آگے کہوں سڑنا ہے تو آپ رب نے اس کو کروایا. یہ تو نہیں سی کرنا چاہتا. نہیں اللہ پاک فرمایا یدخل من یشاء فی رحمتہ. جڑے رب دی مرضی دے مطابق نیک رستہ چن لین گے انہوں نے اپنی رحمت داخل کروں گا. اے بھی آندے رب دی رحمت بڑی بڑی ہے فرمایا رحمت انہوں نے رکھی ہے جڑے نیک پاسے آ جائیں. ان رحمتی واسعت کل شیء. مگر لکھوں گا انہوں نے فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ. رحمت میری بڑی ہے مگر ملو انہوں نے جڑے متقی ہو جائیں نیک پرہیزگار. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. مسلمانوں کا ایک حاکم ہشام اپنے وقت کے کالم نو بنایا. ابو حازم رحمۃ اللہ نے کہنے لگا پتہ نہیں لگتا ہر ویل ڈر رہتا ساڈا قیامت دن کی بننا. انہیں آخیا خلیفہ کوئی اوکھی گل ہی نہیں. سورہ انفطار پڑھ. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم. نیکوکار نعمتاں ہون گے بدگار آگے چھڑتے ہوں. خلیفہ فٹافٹ اللہ فائنا رحمت اللہ. رب دی رحمت پھر کتنے گئی؟ انہوں نے آخیا رب دی رحمت قرآن نے دستا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. نیکاں دے نیڑے ہونی ہے. بے ایماناں نوں رحمت کوئی نہیں لبنی. بے ایماناں نوں کی ملنا والظالمین اعد لہم عذابا علیما. جڑے اینی آزادی تو بعد تینے سمجھاؤن تو بعد بندے دے پوت نہیں بنن گے تو نہیں سیدھے راہ تے آؤ گے. اللہ نے انہوں نے دردناک عذاب تیار کیا. دس دی کہ نہیں آتی کہ انہوں نے آپ کیتا تاد اللہ آندا میرا حق بنتا بھی میری مخلوق ہو کے تو میری زمین پہ رہ کے اینیاں کتاباں اتاریاں تو انہوں شرم نہیں آئی. آگ چنا سارا تو اور کی کرا. اس تو اس آیت دا کوئی معنی نہیں کہ رب چاہو تے کرنا نہیں. یہ کافر چاہتے سی بے جے رب چاہتا سانوں پھر سیدھے رستے زبردستی لے. اللہ نے آخیا نہیں لمن شاء منکم ان یستقیم. جڑا آپ چاہتا سیدھے راہ تے آ جائے. وما تشاءون الا ان شاء اللہ رب العالمین. مگر جڑا تسی یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم تو نہیں ہدایت چاہتے ہاں اگر اللہ چاہتا تو ہمیں سیدھی راہ پر چلا دے. یہ غلط بات ہے. یہ کوئی نہیں ہونی. مولویوں کا ترجمہ خدا نو پھساؤں.
ਜਬਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁਦਾ ਲਾਜਵਾਬ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਝੂਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਫਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਰੱਬ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਫੜਨਾ, ਤੂੰ ਅਗਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਜਾ। ਇਹ ਉਹ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇੱਕ ਕੈਦ ਦੀ ਇਹ ਪਿਛਲੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਓ, ਜੇ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਓ। ਫਸਾਉਂਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਲਾ ਆਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਕਾਹਦਾ ਆਣਾ ਤੂੰ? ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਜੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਫੜਨਾ ਲਿਮਨ ਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਕਮਾਈ ਸਕੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚੱਲ ਪਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਲਟਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਤੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਦੇ। ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗੱਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਰਾਦਾ ਮੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਮਣ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦਾ ਕਾਫਰ? ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣ ਲਓ ਤਸ਼ਰੀਹ ਮਜਮੂ ਅਲ ਬਿਆਨ 447 ਸਵਾ 10ਵਾਂ ਜੋ ਮਾਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਵਸਾਨੀ ਅੰਨਾ ਖਿਤਾਬ ਲਿਲ ਕੁਫਾਰ। ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੱਟਣਾ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਕਾਫਰਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਵੱਡੇ ਗੁਰੂ ਅੜੇ ਸੀ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੋਣਾ, ਰੱਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰ। ਉਹਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਵਲ ਮੁਰਾਦ ਲਾ ਤਸ਼ਾਉਨ ਅਲ ਇਸਲਾਮ ਇਲਾ ਇੰਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਯੁਜਬਰਕੁਮ ਅਲੈਹ व युलजियकुम अलैह ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਕੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦੇ ਵਲਾ ਕਿ ਲਾ ਯਫਰ ਭਾਈ ਇਹ ਕਾਫਰ ਇਹ ਕੰਮ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਨਕਸ਼ਾ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਲਿਅੰਨਹੁ ਯੁਰੀਦੁ ਮਿਨਕੁਮ ਅਨ ਤੁ'ਮਿਨੂ ਇਖਤਿਆਰਨ, ਉਹ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਈਮਾਨ ਲਿਆਓ ਲੈ ਤਸਤਹਿਕੁ ਸਵਾਬ, ਕੱਲ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਓ। ਵਲਾ ਯੁਰੀਦੁ ਅਨ ਯਹਮਿਲਕੁਮ ਅਲੈਹ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇ। ਅਨ ਅਬੀ ਮੁਸਲਿਮ ਇਮਾਮ ਮੁਸਲਿਮ ਸਾਨੀ ਰਹਿਮਤੁல்லாਹ ਨੇ ਤਫਸੀਰ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਕੀਤੀ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤੀ, ਸਾਰੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਲਾ ਇਕਰਾਹ ਫਿ ਦੀਨ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਮੋਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਫਿਤਰੀ ਜਬਰ ਕਿ ਜੰਮਦੇ ਵਕਤ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੇ ਠੱਪਾ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਡੰਡਾ ਫਿਰਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਡੰਡੇ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਸਖਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਰ ਮੋਮਨ ਦੇ ਘਰ ਖੂੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋੜਾ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਸੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੀਵੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਾੜ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਟਾ ਵੀ ਜਨਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਰਿਆ ਨਾ ਭੈੜੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈ ਤੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ, ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਹਦੀਸੇ ਪਾਕ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮਨ ਦਾ ਕੋੜਾ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਜਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਦੀਨ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਜਬਰ ਦੀ ਕਿ ਜੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨੇਕ ਫਿਰ ਡੰਡੇ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਵਾਂਦਰੂ ਹੀ ਬਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਮੁਸੀਬਤ 'ਤੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਮੁਖਤਾਰ ਬਣੇ, ਐਸੀ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸ਼ੈ ਬਣਿਆ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਬਣ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਐਡਾ ਨਹੀਂ, ਮਗਰ ਕਈ ਬੱਚੇ ਦੱਸਦੇ ਨਾ ਵੀ ਐਸਾ ਉਹ ਸੀਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੜਾ ਵੇਂਦਾ ਇਸ ਉੱਲੂ ਦੇ ਪੱਠੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੌਬਾ ਆਦਿ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਦਿਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਕਰ। ਯਾਨੀ ਐਸਾ ਫੇਰ ਮੁਖਤਾਰ ਆ ਕਿ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਜਿਬਰੀਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਣਾ ਚਾਹੇ ਲਕਦ ਖਲਕਨਾ ਇਨਸਾਨ ਫੀ ਅਹਸਨ ਤਕਵੀਮ ਸੁੰਮਾ ਰਦਦਨਾਹੁ ਅਸਫਲਾ ਸਾਫਿਲੀਨ, ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਲਈ ਤਦ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਤਦੇ ਪਈ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਜਮਾਂਦਰੂ ਨਹੀਂ ਜਕੜਿਆ, ਵਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਠੀਕ ਸੀ। ਹੁਣ ਚੂੰਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਡੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾ, ਐਵੇਂ ਖਲਕੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ, ਆਪ ਬਰਬਾਦ ਹੋ। ਆ ਵੇਖਿਆ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਆਹ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਇਹ 14 23 ਰਾਤ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਪਈਆਂ 'ਤੇ ਐਸੇ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੀਂਦੇ ਆ ਜਾਣ, ਮਰੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਮਰੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਦਰਸ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ, ਤੋਬਾ ਸੀ ਨਾ ਹੱਥ ਵੇਖਣ ਐਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ, ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਸਨ, ਮੌਤ ਹੋਈ। 6-7 ਇੱਥੇ ਮਰੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਾਉਂਦਾ ਸੋਟੀ ਘੁਮਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੈਨੂੰ ਖੇਡ ਲਾ, ਮਗਰ ਉਹਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਘੁਮਾ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੱਕ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੀ ਵੀ ਨੱਕ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ। ਹਦੂਦ ਹੈ, ਇਹ ਹਦੂਦ ਤਦ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਫੇਲ ਮੁਖਤਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਖਤਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ, ਨਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਰਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪਾਬੰਦ। ਇਹ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਜਬੂਰ, ਲੋੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਖਤਰੇ ਆ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਬਹਿਦੇ ਚ ਨੱਚ ਟੱਪ ਲਾ,
مگر بہت دور نہ جا کسی ہور نوں نہ نقصان پہنچ جائے، تیری موت نہ ہو جائے۔ اس تو قرآن اللہ دا دین جبر تے نہیں مبنی کہ لا اکراہ فی الدین۔ کوئی شخص پیدائشی طور تے نہ بہانہ بنائے کہ میں جمندرو رب نے مینوں ایسا بنا جھوٹ بولدا تو رب نے تینوں رستہ سمجھا کے چھڑ دیتا، جدھر نوں جی چاہندا جا۔ کل خدا نوں نہ آکھی مینوں ایک دتا جنت ملنی ہے تیرے عملاں دا صلہ، جزاء بما کانوا یعملون، جو کر دے رہے وہ دا صلہ، اور جے سزا ملنی ہے وہ بھی تیرے اپنے کرتوت ہونے ہیں، رب نوں الزام نہ دے۔ یہ سورہ تکویر، سورہ حلقہ، یہ وما تشاؤون الا ان شاء اللہ مانا ہے کوئی نہیں بھی اللہ اپنی طرف آندا بھی تسی نہیں جی کافرو چاہ سکتے جب تک میں نہ چاہواں، یہ تے کافراں نوں سچیاں کرنا پھر نہ۔ اللہ آندا پہلی آیت دے لب رو سیدھا رستہ چلو من شاء جڑا چاہندا، دسیا تسی اپنی مرضی کرنی، اگے پھر دسیا کٹڑ کافراں دا وما تشاؤون، جڑا میں تانوں آنا بھی سیدھے رستے تے چلو یہ تسی نہیں چلنا چاہتے، الا انشاءاللہ تسی یہ مطالبہ کر دے جے اللہ چاہندا سانوں چلا لوے، یہ کم نہیں ہونا، یہ تہاڈی خواہش اور مطالبہ غلط ہے، یہ اللہ تعالیٰ دے علم و حکمت کے خلاف ہے۔ انہیں انسان نو آزاد پیدا کیتا، اس آزادی جو انہیں مداخلت نہیں کرنی، نہ یہو جہا موجزہ اتارنا، موجزے بھی جنہیں آئے وہ گنجائش رکھی، اے ویکھ لو جبر نہیں آزادی، کہ انسان جڑا یہ کہے نا مینوں تو تکے نہ رب نے منوا لے، موجزے بھی نال جادو پیدا کرتا، بے ایماناں نوں موقع وہ کہہ دیں یار موجزہ کوئی نہیں، جادو گنجائش وہ بھی ہے شبہ کرن دی، وہ اگاں بڑا عقل والا لفظ آ نبی دا کردار ویکھو دا کریکٹر، وہ گل ساری عقل نال ہی متعلق ہے، موجزہ گل نہیں مکاؤندا۔ موسیٰ علیہ السلام سوٹا سٹدے سب بندا اور رسیاں سٹدے وہ بھی دوڑیاں پھر، رولا رب پائی رکھدا تاکہ امتحان یہ عقل دا ہوے، یہ آزاد رہے، جکڑ کے نہیں انہوں چلاؤنا، جے جکڑ کے چلاتا تو کام ہی خراب ہونا، پھر انعام کہدا دینا سزا، اے ایڈی گردی گل ہے جے انہوں دماغوں کڈتا دین تباہ ہو جانا۔ دین چھڈیا تسی کہنوں بازار کہہ بھی نہیں سکتے گالاں کیوں کڈنا، وہ کہو گا میں کڈنا مینوں کڈوا دے، اے سارے دین نوں تباہ کرنا دے نا، ایک کوئی جبر مان لو کہ انسان بے بس اور مجبور ہے، سارا دین تباہ، قانون تباہ، عدالتاں تباہ، مدرسے تباہ، کسی شے دی گنجائش نہیں رہنی، کدے نہیں تسی کوششاں کرتے جو کچھ نے بننا ہے نہ، اے جھوٹ نہ بولو، ایویں دین اسلام نوں بدنام نہ کرو، لا اکراہ فی الدین، رب دی طرفوں پیدائشی طور تے کوئی دین نوں کسی نوں منن لئی مجبور نہیں کیتا گیا، اے ترجمہ، تقدیر نے کسی نوں نہیں جکڑیا، تقدیر دی طرفوں انہوں کوئی پابند نہیں کیتا گیا، آزادی ملی ہے، خود مختاری ملی ہے، تے نہ منن والوں دا علاج ہوا جڑا مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ باغ تے کہو جا شیطان وڑ گیا، دنیا لی قدری تقدیر دے منکر نٹھ پائی، دین واسطے جبری، کہ رب نے جی ساری قسمت لی، پھل توڑ توڑ کے کھان لگ پیا، اور مالک آیا انہیں آکھا یار کی کرنا، انہیں آکھا میں کرنا کرواؤں گا، میری قسمت انہیں لکھیا اس تو میں کھا رہا، انہیں سمجھ لیا یہ مسئلے نہ یہ علاج نہیں ہونا، نہ انہوں مسئلے دی کو بولیا، انہیں مراد من آواز دیتی لیاؤ سوٹے تے رسے نہ بن لیا، سوٹے پھرات پہ پھینٹو انہوں، وہ پھینٹن لگے، جب 5-7 بجیاں اللہ کیوں مار دے، جو انہیں آکھا بھائی مار دے نہیں مروا رہے، جے تیری قسمت لکھیا نا کھانا تے ساری قسمت سوٹے مارنے نہیں، اسی ہن ماری جانے ساڈے بس کوئی نہیں، اخیر ہاتھ جوڑ کے کہن گا رب دا نام مینوں معافی دے میں کھانا کھواؤندا کھوندا کوئی نہیں، میری اپنی حرام درجی، انہاں آکھیا اسی بھی آپے مار دینا ہن چھڑ دینے، ہاں اس سے انسان کیوں ہے اللہ تعالیٰ نوں خواہ مخواہ بدنام کردا تے مسئلے کر لیندا، بے دین سختی نہیں ہے، سختی ہے نا تے قرآن پڑھیا، تسی ایک قید دا ترجمہ کرو کہ سختی نہیں، وہ حدود آ جانیاں، قصاص آ جاندا، کفارے آ جاندے، جنگاں آ جاندیاں، تسی اس قرآن چ ایک ٹکڑے دا معنی کر لیا بے اس دین کوئی کسی نے پٹ مارا نہیں، یہ معنی نہیں، معنی صرف بے انسان تو پیدائش دے موقع تے نہ مومن پیدا کیتا گیا نہ کافر پیدا کیتا، تقدیر نے تیرے تے کوئی نہیں جبر کیتا، لا اکراہ فی الدین، رستے رب نے دوویں دستے ہی، جڑا ہن چاہندا ہے نا جڑے مرضی دے چل پوے، اگے انجام وہ منتظر ہے، نیکی دے چلیں گا ثواب ہے، بدی ہے تو برا نتیجہ ہے، یہ اس آیت کے بارے تھوڑا جہا بیان میں ہویا، کافی تو نہیں ہویا مگر الحمدللہ کچھ ہو گیا، ہن رحمت للعالمین دا اللہ توفیق دے اگلی باری بیان کرنا، کیونکہ رسول پاک دی رحمت للعالمین نہیں، حضور نے کہے نوں کوئی نہیں کیا بد کڈے جھوٹے ہے تے سیرت پڑھی ہے تونا دواتیاں تے رحمت للعالمین نے یہ حضور کچھ نہیں سی کہندے، آج بھی تہاڈے سامنے حضور کی کہندے، جویں لا اکراہ دا آیا نا ادھر ہی دیکھو گے تسی بے حضور تو زیادہ سخت کون ہے، ایویں ماحول بنایا ہوا دیکھ کے یہو جہا معنی بنا رہے ہو بے حضور تماشا ویندے رہندے سی کہ لوگ جرم کرتے رہے،
آجو گیا تو مار صلی اللہ کے رحمت وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ. بسم اللہ. اچھا اللہ اکبر. مجموع البیان دا حوالہ لکھ لینا چاہیے. ٹھیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے حوالہ جڑا سی قرآن مجید دے تفسیر روایت دی تشریح 447 صفحہ اور 10ویں جلد مجموع البیان. آئے کلان تے اپنے ساتھی بھائی محمد شریف حضان بھی کہیں وہ بیمار ہو گئے. انہوں کی صحت لی دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ شفا دے. دنیا اولاد تو بھی بیچارے محروم ہیں. اللہ فضل فرمایا سی سارے انہوں دی اولاد ہیں, انہوں دے بھرا ہے, ساڈا بھائی ہے. اللہ تندرستی دے. کلو مولود نہیں یولد ولا فطرت. اچھا یہ بھی کسی نے لکھا کہ یہ بھی کوئی بیان کر دے کہ ہر بچہ فطرت تے پیدا ہوتا. لکھا نال فطرت الاسلام کہ اسلام تے پیدا ہوتا نا. اسلام کوئی نہیں. حضور نے آخیا کلو مولود یولد الفطر, بچہ فطرت تے پیدا ہوتا. بعد فرمایا وہ ماں باپ جڑا انہوں عیسائی بنا دین, یہودی بنا دین, مجوسی, وہ فطرت تے پیدا ہے. اسلام دی گل نہیں. نہ کوئی بچہ اسلام تے پیدا ہوتا نہ کفر تے. جویں تواڈے سامنے تشریح ہوئی فطرت تے پیدا ہوتا, یعنی بالکل صاف تختی لے کے آਉਂدا. نہ وہ مجوسی ہوندا نہ یہودی ہوندا نہ عیسائی. بعد دا ماحول اور بڑے یا وہ اپنی عقل جدھر انہوں لے جائے. فکرہ حضور دا نہیں. کلو مولود یولد الفطرہ کہ انسان پیدائشی طور تے صاف تختی لے کے آਉਂدا, صاف فطرت. وہ کسی دین تے نہیں ہوندا, نہ اللہ نے انہوں کسی لیے مجبور کیا. تحریک اسلامی دا اجتماع پرسوں بروز اتوار مرخہ 21:08 وقت 8:30 بجے شروع ہوگا. باب شرکت فرمائیں. اور 28 تاریخ اس تو اگلا اتوار جڑا بروز اتوار لاہور کی تربیت گاہ میں حصہ لینے والے ساتھی آج یا پرسوں اتوار تک ضرور نام لکھوا دیں. ماسٹر عابد صاحب چلنا تو ایک دن کی تربیت گاہ ہو رہی ہے. جڑے ساتھی جانا چاہو نام لکھا دیں. اگلا اتوار جڑا 28 نوار ہے اس دن انشاءاللہ لاہور جانا. بالکل عمر تو قادر نہ سکتا پوری لال. اے بھی بچے نے پوچھا بچے دین سے جبر کوئی نہیں, بھی کوئی کلمہ پڑھے گا نہ. تو پھر اے حضور نے حدیث کیوں فرمائی کہ مینوں اللہ دا حکم ہے کہ جب تک لوگ لا الہ الا اللہ نہ کہن انہوں دے خلاف جنگ کرن. یہ حضور دی حدیث پاک دی نہیں, ساری دنیا دے لوگاں نے نہیں, نہ یہودیاں دی نہ عیسائیاں دی. حضور دی زندگی بھی رہے, بعد بھی پھر عرب چ رہے. صرف مکے دے جڑے یا عرب مشرکین سی انہاں دی حد تک انہاں نوں اللہ تعالیٰ نے سمجھا لیا سی. انہاں دے وچوں نبی بھیجیا سی. انہاں دی سورۃ توبہ چ آیت آئی سی پھر جی میں پڑھی بے 4 مہینے ہن تانوں دتے جاندے, یا اس ملک تو نکل جاؤ یا کلمہ پڑھو یا 4 مہینے تو بعد تلوار تہاڈا علاج کرو. کیونکہ انہاں دی ہن کوئی گل نہیں سی رہ گئی. بہانہ بالکل دلوں من چکے سی, نبی اڑے سی. یہ صرف مشرکین عرب نہیں سی. سورۃ توبہ چ حضور نے اعلان کیتا, اور اعلان جڑا ہے کرنے لی حضرت علی رضی اللہ حضور نے منتخب کیتا. بے اعلان کوئی سوکھا جہا نہیں, کیونکہ اجے مشرک بھی حج لی آؤندے سی, مسلمان بھی جاندے سی. حضور دے حج تو پہلاں دی گل مشترکہ حج سی. حضرت ابوبکر گئے, حضرت علی گئے, انہوں نے پھر منات بھی عرفات کھڑو کے سورۃ توبہ دی آیتاں پڑھیاں. اعلان کیتا بے 4 مہینے دی مہلت ہے, ملک چھڑنا چھڈ دو, اسلام لے آؤ, ورنہ ہن گل کوئی نہیں رہ گئی. تہاڈا علاج یہ بھی یا اسلام لے آؤ تے زکات دیو تے نماز پڑھو, ورنہ قتل کیتے جاؤ. انہوں دا کوئی عذر بہانہ نہیں سی رہا. صرف مشرکین عرب دی حد تک گل تے خطرہ بڑا سی. اس خطرے دا اظہار بھی ہویا. انہاں تلواراں میان چوں کڈ کے لہرائیاں کہ اگر یہ نوبت آئی تو ملک نہیں اسی چڑھنا, سر کٹے جان گے. خطرہ بڑا پیدا ہو گیا. مسلمان بھی کمبدے سی. بے اعلان بڑا خطرناک ہے, مگر اللہ نے رحم کیتا بھی وہ پھر دلیری انہوں دی ختم ہو گئی. کچھ نکل گئے, باقیاں نے کلمہ پڑھ لیا, لڑن مرن دی نوبت نہیں آئی. انہوں نے حضرت ابوبکر نے اپنے زمانے چ آخیا بھی تسی اسلام جدوں لیا اسے نرا کلمہ نہیں سی, زکات اور نماز بھی منوائی سی. جے ہن تسی چھڈ دے جے تو تمہیں چھڈنا کوئی نہیں, زبردستی تہاڈے کول زکات لینا. یہ صرف مشرکین عرب دی حال, انہوں نے حجت تمام ہو گئی. اے مولانا فقیر اللہ صاحب جڑیاں کتاباں دسیاں سی الحمدللہ لے مسئلہ قومیت, تحریک آزادی ہند اور مسلمان موجودہ سیاسی قسم کے
ਪਿਛਲੇ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਯੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਦਰੋ ਕੀਮਤ ਸਮਝ ਲਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡੋ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਮੌਲਾਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਨਾ ਰਹਿਦਾ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ 37 'ਚ ਮੌਲਾਨਾ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਗਾਤੀ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮੁਲਕ ਲਿਆ ਤੇ ਮਰ ਜਾਓਗੇ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਗੁਲਾਮੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਂ 'ਤੇ ਛਪ ਗਈ ਹੁਣ ਕਿਤਾਬ ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਿੰਦ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਫਕੀਰੁੱਲਾਹ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੌਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਵੀ ਲਓ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜ਼ਹਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੜ ਜਾਏ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਵਕਤੀ ਉਬਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੜੀ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੰਗਣ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਕਈ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲ੍ਹ, ਅਗਰ ਨਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੀਨ 'ਤੇ ਅਮਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਮੇ ਪਾਰੋਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਦੀਨ ਨਾਫਜ਼ ਹੋਏ। ਲੈ ਲਓ ਇਹ ਕਿਤਾਬ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਅਲੀ رضی اللہ حسین رضی اللہ, یہ بھی کتاب ہے کی چیز. اچھا یہ بھی مدنی صاحب کی طرفوں کہ ہماری مسجد کے نمازیوں میں سے ایک گمنام لیکن بڑے بہترین رائٹر ہیں، انہوں نے 2 رسالے لکھے ہیں. رسالہ الاذان اسلامی نظام تعلیم کے متعلق بڑا پرمغزر فکر انگیز مقالہ جو پڑھنے سے تعلق رکھتا. دونوں رسالے 5 روپے کے ہم تمام ساتھی ضرور حاصل کریں. اس کے علاوہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں، نماز نبی، سیرت عائشہ رضی اللہ عنہ باہر اسٹال پر موجود ہیں، خواہش مند ضرور حاصل کریں. اے سمجھو میری تھوڑی اس مسجد کی برکت ہے بھی میں علم دا شوق دلاؤں نہیں رہا کہ بندے خدا دے صرف واسطے نہ رہو، اے کتاباں لے کے دیا کرو تاکہ تھوڑے دلاں چ چیزاں جگہ پکڑ جان کہ مولوی صاحب نوں نہیں خبر ہویا، نیک لوگ لکھ دے گئے بچ بڑے کہ اما عائشہ دی زندگی کی سی، نماز حضور دی کی، اے لے لیا کرو 2-4 روپے 10 روپے کوئی شے نہیں، اللہ نے اگر دیتا ایک خزانے جمع کرو اپنے کرا. اچھا مجمع بیان دا ہو گیا، یہ ساری چیزاں ختم ہو چکی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. خادم صاحب میرے دوست نے لکھا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیان پر تبصرہ فرمائیں کہ قائد اعظم نے اسلام کے نام پر قوالی غیر مسلمان حال میں آ گئے. بھائی کی کریے جدوں آدمی بوڑھی سیاح ہو کے یہو جہاں بونگیاں مار لگ پائے. ڈاکٹر اسرار کی حالت اللہ رحم کرے سارے دوست کوئی کرنے والی گل ہے کہ قائد اعظم نے کوئی سرنگی پھڑی سی تو انہیں راگ گایا قوالی نے مسلمان حال سے آ گئے. مسلمان احمد سی اور انہوں علاقوں کے جنہوں نے پتا سی کہ اتنے پاکستان نہیں بننا، اج تک بیچارے بھگت رہے، سزاواں ملیاں ہندو سے اجے تک انہوں نے دکھ دیں تھی پاکستان میں ووٹ کیوں دے. اور ڈاکٹر اسرار صاحب بیوقوف سی، یو پی دے سٹی دے سب جانتے ہیں بس بعد ہندوؤں کے اتوں کی دکھ اٹھاؤنے. اور پنجاب سانوں تو کچھ پھر آس سی بے علاقہ بدو انہوں کی آس اسلام سی. قائد اعظم نے سرنگی نہیں سی بجائی اور قائد اعظم کے نال وہ عالم سی. ایک ہی پوچھا لوگوں نے کہ محمد علی جناب تیرے نال بھی کوئی عالم ہے گا؟ کانگریس نال تو سارے مولوی رل گئے. اور میں بالکل بچہ پوچھتا یقین جانو میں مننا کہ مولویوں کی غلطی لے ڈبی ہے. اج یہ داڑھی منے نہ ہوں کرسیاں سے، علماء ہوں پاکستان کی کرسیاں سے، شریعت چلتی ہوں انہوں کا اپنا گنا. جب پاکستان کا جھنڈا سی قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتا دنیا نے فخر کہ مولوی اسے ہندوؤں کے نال جی اپنے گناہ جڑا پھڑ کے بہ گیا انہوں امت نے بعد اعتبار نہیں کیا. انہوں نے آخیا جنہ مرضی نیک بنتے پھر تھی وہی بڑے مجرم دے. گاندھی کے نال رلے سی، ہندوؤں کے جنازے نہ سارے آلم جاندے سی مڑیاں چوہاں دے. اور جناب گاندھی دے قید انہوں نے کپڑے جڑے سی کھدر دے پا لے. اور مولانا حسین احمد مدنی نے آخیا میں اس بندہ کا جنازہ نہیں پڑھاؤنا جنہیں گاندھی دی اپیل تے کھدر نہیں پایا، دین بنا لیا. اور رسالے لکھ دیتے کہ اگر نبی ہونا ہوں تو گاندھی ہوں. اور محمد علی جناح کا ساتھ نہیں دیتا تو بھگت دے دینا. محمد علی نے کوئی بیوقوف نہیں سی بڑا، انہوں نے صرف یہ آخیا کہ میرے نال عالم ہے دنیا کے سارے عالم ایک پلے پا دیں وہ کلا ہی پاری. لوگوں نے پوچھا کون؟ انہوں نے آخیا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اور دنیا جان دی جنہیں نہیں پتا انہوں نے کی پتا تھانوی صاحب کا کی فیض ہے. پورے پاکستان ہندوستان جنہوں نے خلیفہ شاگرداں دین کا جھنڈا چکی رہی. اور پاکستان جیسے بنیا اسے ایس علاقے محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے آخیا مولانا شبیر احمد عثمانی تو جھنڈا کھول. اور اتنے بنگال آخیا مولانا ظفر احمد عثمانی نوں کہ تو جھنڈا لے رہا. آلما کے اتوں جھنڈا کھلایا. اور جڑے عالم نال سی انہوں کا ادب کیا انہیں، تھی آپ ہی پیچھے پی گئے. ادوں کی سیٹ ایسی خوشی ہوں ہزار بہانے لا مسلمان آتے یار جدو زندگی موت کا مسئلہ سی ہندوؤں تو جان چھڑاؤ کا ویلا سی ہندوؤں کے قدماں جا ڈگ گئے. قصور ہے اپنا. تو محمد علی جناح اللہ تے رحمت فرمایا کوئی نہ وہ کوئی سرنگی سی نہ قوالی سی نہ تو حال چاہے سی. ایمانداری نہ انہیں گل کی وہ دشمن
ہندو کافر انگریز منتے ہیں تے محمد علی ہور جو مرضی ہوگا دیانتدار اپنی گل دا بندہ پورا سی ایڈا سکیا سڑیا بندہ نہ انہوں لارڈ ماؤنٹ بیٹن چکا سکیا تے نہ اور برطانوی حکومت ہندوؤں سارا زور لا لیا بھی اپنی انہیں آخیا نہیں گل جی تمہیں کہتی ہے مسلمانوں کا جدا ملک لینا یہ تو میں کوئی نہیں ہے اس بندے کیوں تھی ہوں مرن لگے بدنام کر دے جی آپ کچھ نہیں خون کھو سکے تو قربانی ضائع کر دے میں اس داڑھی منی لی بے شمار دعا کرنا نمازاں کرنا کہ اللہ محمد علی جناح سے بے شمار رحمتاں کر ورنہ اتنے ہوں جی بابریاں مسجد شہید ہوں ہور کنے آدھے انہوں نے نشان لاتے کہ بھی اسی مندر بنا تھی یہ چاہتے کہ پاکستان دیا مسجداں ٹہ جانیاں جان دیو یہ بیان کوئی نہ دیو نہ اس غریب نو بدنام کرو اللہ دا نیک بندہ امت نے انہوں اگر سردار منیا تو امت بیوقوفاں دی نہیں سی جاہل عالم سارے جڑے اٹھ کھڑے ہوئے سی اسی آپ اسے نعرے لاؤندے سی جلسیاں دی نظم ہوندی سی مسلم ہے تو مسلم لیگ میں ہوں بھائی رولے چھڈو ہاں اور میرے اپنے پنڈ کی گل ہے تواڈے سامنے اگے بھی سنائی سی سارے پنڈ دا کٹ ہویا اور ایسے بندے سی ٹوانے جڑے انگریز دی طرفوں کھڑے سی اور ساڈا بابا سی امام دین اسی انہوں بابا مامو آندے سی نماز نہیں سی پڑھدا بھنگ پیندا سی مگر آئے دیکھ لو دین پھر بھی یہ عید بڑے دن نہیں صرف رومالی بن کے آ جانا دروازے کے حکا لے کے بہ جانا نماز نہیں پڑھی ایسا پیر پرست سی جو کسے دسیا ہے گا نہیں اتنی پنڈ سارا کٹھا ہویا ٹوانے بھی آئے یار سی وہ پنڈ ہی نال ساڈے ٹوانیاں دا انہاں آخیا بابا ماموں ساڈا تو ساری عمر دا یار ہے ووٹ سانو یوں نہیں نسراں دے تے میرے چاچا جی سی غلام محمد اتنے منشی ہوندے سی وکیل چودھری عزیز جی سارا پنڈ بیٹھا تے بابے نے جو کہہ دینا صرف میرے چاچا جی نے آخیا چاچا ایک قصہ اس کفر اور اسلام کا تے میں گواہ سے بابے نے نعرہ مار کے آخیا ٹوانے ساری دوستی اپنی جگہ پائی اسلام ہے میں جڈا مرضی گناہ گار ہاں ووٹ اسلام اس تو کی ہے یار سانو بیوقوف بنانا چاہتے بے محمد علی جناح نے لوگوں پاگل بنایا سی تے خود پاگل ہے علاج دے قابل ہے محمد علی جناح اللہ تعالیٰ دی رحمت دا مستحق سی انہیں قوم نہ کوئی دھوکھا نہیں کیتا اصول پسند آدمی سی دنیا جانتی بھی گورنر جنرل بندے انہیں سارے محکمے نے ہدایت کر دی میرا کوئی رشتہ دار جدو جا کے کہ میں محمد علی کا کوئی لگنا رائی کا کام نہیں کرنا اور مینوں وہی رپورٹ دیو یہ ملک کسی کے پیور ہی نہیں بنیا سارے مسلمانوں کا کیوں نہیں پڑھتے وہ بارے کچھ یہ جی گلاں خادم صاحب بالکل اللہ انہوں ہدایت دے اور اسی کی کہہ سکتے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء من والاموات ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون